بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ آج نومبر کی 12 تاریخ ہے اور دن ہے بروز بدھ کا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں اور کلاس فیلوں کا اصرار تھا کہ آپ کے کون سے استاد تھے جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا، آپ کی زندگی کو تبدیل اور بدلنے والے وہ کون سے ٹیچر ہیں، تو آپ ان کا تھوڑا سا آپ کو تعارف کروا دیں۔ تو میری زندگی کو بدلنے والے میرے استاد محترم ایک ہی ہیں، اور وہ ہیں یہ میرے استاد محترم سید سجاد حسین شاہ صاحب۔ یہ پاجی ہیں، انہیں جہلم والے پاجی کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کے استاد تھے یہ جہلم میں وہ مولوی عبد المجید ملنگ تھے، یہ ان کے شاگرد تھے پاجی۔ انہوں نے اپنے تبلیغ الاسلام ہائی اسکول میں 24 سال پڑھایا اور تنہا نہیں لی۔ اور یہ پاجی بہت چھوٹی عمر میں تقریباً 10 سال کے تھے۔ یہ اسرائیل گیر ایک چھپر کوٹھیاں گاؤں ہے، وہاں سے وہ جہلم تشریف لائے اور مولوی مجید ملنگ کے پاس انہوں نے شاگردی اختیار کی۔ یہیں پلے بڑے اور جوان ہوئے، اور یہیں انہوں نے تبلیغ ہائی اسکول میں جہلم میں 24 سال پڑھایا اور اس کی تنخواہ نہیں لی۔ اور یہ چونکہ حکیم بھی تھے، اپنی دال روٹی کا سلسلہ انہوں نے حکمت میں حکیم تھے، تو حکمت سے اپنی دال روٹی کا سلسلہ چلایا۔ تو وہ کہتے تھے کہ جو ٹیچر ہوتے ہیں، جو طالب علموں کو، انسانوں کو تبدیل کرتے ہیں، ان کو اچھا انسان بناتے ہیں، نیک، اس کی تنخواہ لینا گناہ اور کفر ہے۔ اور 24 سال انہوں نے تبلیغ ہائی اسکول ڈنگی پولی کے پاس جہلم میں انہوں نے 24 سال پڑھایا اور تنخواہ نہیں دی۔ اور دار روٹی کا سلسلہ انہوں نے چونکہ حکمت سے کیا تھا، تو یہ امام مسجد بھی تھے۔ یہ امام مسجد باغ ملا جہلم اپنا جبلی گھاٹ میں مسجد توحید میں امام مسجد تھے، وہاں یہ جمعہ پڑھاتے تھے۔ تو اپنا میں چونکہ اہل حدیث میں جنم لیا اور وہیں میری رہائش تھی، تو میرے ساتھ والے ایک میرے دائیں والی مسجد جامع مسجد گنبد والی تھی، اور بائیں میرے ہاتھ میں چوک اہل حدیث میں جامعہ مسجد اہل حدیث تھی۔ تو میں نے پہلے شروع میں جامعہ مسجد گنبد والی میں جمعہ پڑھنا شروع کیا۔ یہ میرے والدین ہر جمعہ مجھے وہ بھیجتے تھے کہ چونکہ میرے گھر کے کو 10-12 قدم پہ وہ جامعہ مسجد گنبد والی تھی، تو وہیں میں جمعہ پڑھا کرتا تھا۔ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا 5ویں کلاس میں نے جمعہ پڑھنا شروع کیا۔ تو کچھ عرصے بعد میں نے پھر سپارہ پڑھنا شروع کر دیا، تو وہ یس القرآن اور نورانی قاعدہ وہ میں نے پڑھا۔ پہلے جامع مسجد گنبد والی میں پڑھا کرتا تھا میں، پھر میں چوک اہل حدیث میں وہ سپارہ پڑھنا شروع کر دیا، وہیں میں نے قرآن پاک پڑھا۔ یہ میرے والدین کی ضد اور اصرار تھا، منت تھی کہ تم قرآن کی تعلیم ضرور حاصل کرو۔ تو پھر میں نے قرآن پاک کی تعلیم جو ہے جامعہ مسجد اہل حدیث چوک اہل حدیث میں قرآن میں انہیں پڑھا۔ تو وہاں جو جامعہ مسجد گنبد والی کے وہاں کے جو امام مسجد تھے، ان کا نام تھا مولانا عبداللطیف جہلمی، اور جامعہ مسجد اہل حدیث کے امام تھے حافظ عبدالغفور صاحب۔ تو وہیں میں نے قرآن شریف ختم کیا، وہیں میں نے پڑھا، تو جمعہ بھی وہیں میں پڑھا کرتا تھا۔ تو مجھے ایک عزیز جمعہ کی نماز کے لیے باغ ملا جبلی گھاٹ میں مسجد توحید میں لے گئے، اور وہیں میرا پہلا تعارف پاجی سجاد سے ہوا۔ تو اس سے پہلے میں چونکہ گنبد والی مسجد اور اہل حدیث میں پڑھتا تھا، تو جب میں وہ مجھے صاحب عزیز میرے وہ لے کے گئے، تو پھر میرا پاجی سے تعارف ہوا۔ تو پھر میں انہی کا ہی ہو کے رہ گیا ساری زندگی۔ 24 سال میں نے ان کے ساتھ گزارے۔ جمعہ تو میں ان کی مسجد توحید میں پڑھا کرتا تھا، لیکن 6 دن ہفتے میں پاجی کے ملنگ خانہ جو بابا کرم شاہ کے دربار کے ساتھ ہی ان کا ملنگ خانہ تھا،
تو وہیں میں 6 دن جایا کرتا تھا. تو وہیں میں نے ان سے اخلاقی، دینی، مذہبی اور قرآنی فلسفہ وہیں سے میں نے پڑھا. پھر ہندوؤں کی کتاب انہوں نے مجھے پڑھائی، رامائن اور گیتا، مہا بھارت ہندوؤں کی کتابیں پڑھائیں. پھر مجھے انہوں نے سکھوں کی کتاب پڑھائی، گرنتھ بابا گرو نانک کی. پھر مجھے انہوں نے گوتم بدھ، مہاتما بدھ کی کتاب صدارت پڑھائی. تو پھر مجھے انہوں نے کارل مارکس پڑھایا. پھر اس کے بعد لینن، اس طرح کے بے شمار مفکر و فلاسفر انہوں نے پوری لائبریری مجھے پڑھائی، اور میرا دماغ روشن ہو گیا اور مجھے شعور کی بلندیوں پر لے گئے. یہ پاسچات صاحب مجھے شعور کی بہت کومالیہ کی بلندیوں سے بھی اوپر لے گئے علمی طور پہ. تو پھر میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. تو ایک دن پاجی میں گیا تو پاجی کا واد جیل میں گھر تھا کہ جہاں وہ باہر کنڈا نہیں تھا اور اندر کنڈی نہیں تھی لگی ہوئی. تو میں گیا تو وہ کوئی بندہ نہیں. تو میں چارپائی میں بیٹھ گیا، حسین میں ویڑا جسے کہتے ہیں پنجابی میں، بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد باجی آ گئے. تو میں کہا باجی آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ ایک تو آپ گیٹ آپ کا کھلا تھا، کوئی چوری ہو جاتی. کیا لگا یار چوری سب سے قیمتی تو میں ہوں، اگر کسی بندے کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تو وہ لے جائے. ظاہر ہے وہ ضرورت مند ہوگا جسے ہم چور کہتے ہیں. تو وہ ضرورت مند ہے، جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی لے جائے گا، اس کا بھلا ہو جائے گا. تو اس میں کون سی؟ تو میں بازار گیا ہوا تھا بھنڈیاں لینے. نہیں بھنڈیاں آئی ہیں. تو میں نے کہا بھنڈیاں. تو میں بازار گیا تو میں نے اس سے پوچھا سبزی والے سے کہ بھنڈیاں کس طرح کلو ہیں. تو اس نے مجھے کہا 35 روپے کلو. آپ سے 30 روپے لے لیں گے، پرانی بات ہے. تو 30 روپے. تو میں نے کہا مجھ سے 30 روپے کیوں؟ باقیوں کا کیا قصور ہے گاہکوں کا؟ انہوں نے کہا کہ آپ تو میرے پرانے گاہک آتے جاتے رہتے ہیں. وہ ظاہر ہے دنیا دار تھا سبزی والا. تو باجی نے کہا میں تو زندگی میں پہلی بار آیا ہوں. تو آپ ایسے کریں کہ یا مجھے 35 روپے دیں، یا اگر آپ نے 30 روپے دینے ہیں تو پھر ہر بندے کو 30 روپے دو، ورنہ مجھے بھی 35 روپے دو. تو اس نے سبزی والے نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو میں نے تھوڑا سا اپنا تعارف کروایا. تو اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور وعدہ کیا کہ میں اب جب تک زندہ ہوں تو میں ہر آدمی سے ایک ہی ریٹ رکھوں گا. تو اس کی مہربانی کہ اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا. صرف بھنڈیا لینے کے ایک میسیج دیا اور آج تک وہ بندہ ایک ہی ریٹ لگاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ پرانے گاہک ہیں تو آپ سے کم، جو نیا گاہک آیا اس کو ذبح کر لو، ایسا نہیں ہے. تو پھر باجی ایک دن میں باجی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک بزرگ آئے. تو وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے سجاد صاحب، میں کہ یہ بیٹھے ہیں حکیم صاحب. تو انہوں نے کہا میری بیٹی کو مرغی کا دورہ پڑتا ہے. تو کافی لوگوں کے پاس گیا ڈاکٹر حکیم، پھر آپ کا بھی نام سنا تو آپ کے پاس آ گیا ہوں. تو باجی نے اسے 2 چیزیں پوچھی کہ مرغی کا دورہ کتنے عرصے سے ہے، ایک یہ بات پوچھی. تو دوسری یہ بات پوچھی کہ بیٹی کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں. تو انہوں نے کہا شادی نہیں ہوئی. 2 چیزیں. اندر گئے وہ لنگری سوٹا لے، وہ دوائیاں دیسی دوائیاں وہ لنگری میں پیس کے اسے 5 پڑیاں دی. تو اسے کہا کہ یہ رات کو کھانے کے بعد یہ دودھ کے ساتھ دینی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، آپ کی بیٹی کو مرغی کا دورہ نہیں پڑے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ 5 پڑیاں لی. تو انہوں نے پوچھا اس کے پیسے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا پڑیاں کہاں ہیں؟ انہوں نے پڑیاں تو یہ جیب میں میرے. انہوں نے کہا پڑیاں تو بیٹی نے کھائی نہیں. اگر پڑیاں یہ دوائی کھا کے اسے آرام آ جاتا ہے تو پھر مجھے قرآن کہتا ہے اس کی اجرت لے لو. اگر نہیں آرام آتا تو ضائع گئی تو ضائع چیز کے پیسے نہیں لیتے. تو بہرحال وہ چلا گیا. 5 دن کی دعائی تھی. 13 دن بعد آیا اور وہ بزرگ آدمی تھا. تو وہ پرنا بھی اس نے پہنا رکھا ہوا تھا. تو ساتھ اس نے اس پرنے کو کھولا، کو مٹھائی نکالی. انہوں نے کہا اے حکیم صاحب میری بیٹی کو 5 دن کی دوائی ہے، آج 13 دن ہو گیا، اس کے بعد اس کو مرغی کا دورہ نہیں پڑا. تو اب میں نے اس کی شادی کی تاریخ بھی طے کر رہے ہیں، تو یہ منہ میٹھا کرے. میرا بھی منہ میٹھا کرایا بھی کیا. تو اس نے کہا اب آرام آ گیا، اب مجھے بتائیں پیسے کتنے کی دوائی کے. بابا بڑا خوش تھا. تو باجی نے پھر 2 باتیں اس سے پوچھی کہ تم کام کیا کرتے ہو اور آئے کہاں سے؟ اس نے کہا کام تو میں مزدور ہوں، یہ جو مستری مکان وغیرہ بناتے ہیں تو اس کے ساتھ میں مزدوری کرتا ہوں. تو دوسرا میں اسرائیل مگیر کے پاس ایک گاؤں ہے کھمبی، وہاں سے آیا ہوں. یہ سن میرا خیال ہے 1998 کی بات ہے. تو پاجی یہ بات سن کر اندر چلے گئے. اندر جا کے اس کو آ کے 10 کا نوٹ دیتے ہیں کہ میں نے آپ سے پیسے دوائی کے کیا لینے ہیں، بلکہ اللہ مجھے کہتا ہے، قرآن مجھے کہتا ہے کہ آنے جانے کا کرایہ ٹانگے کا یہ لے لو. آپ تو پہلے ہی غریب آدمی ہیں، تو یہ میں آپ سے
تو وہ بندہ ششتر حیران پریشان، اس سے زیادہ میں پریشان، کیونکہ ایسے واقعات میں نے زندگی میں جیل میں پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ تو وہ بندہ بڑا خوش ہو کے گیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ باجی سے میں دراصل یہ سیکھ رہا تھا۔ اسی طرح تو ایک دن میں اندر گیا تو پاجی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کے وہ چارپائی پہ اٹھ کے ناچنا شروع کر دیا۔ اور میں کہ پاجی آج آپ بڑے خوش ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں آج واقعی میں بڑا خوش ہوں۔ میں کہ خوش ہیں تو منہ بیٹا کرائیں؟ کہتے ہیں میں کعوہ لاتا ہوں۔ کعوہ لایا، مجھے کعوہ پلایا، خود بھی پیا۔ تو میں نے کہا بتائیں خوشخبری کیا خوش ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب شام ہونے والی ہے، میں وہ اندر گیا ہوں کمرے میں آٹا لینے، وہ پیٹی میں تو آٹا ختم ہوا ہے، بھوک بہت لگی ہوئی ہے، اپنے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے، ادھار بھی نہیں لینی، روٹی بھی کھانی ہے۔ آج اللہ سے میرا جوڑ پڑ گیا کہ جی میں تیری مرضی نے چاہ دے لیا۔ تو کہتا میں رازق ہوں، رزق کا وعدہ ہے، کیا ہوا ہے دیکھتے ہیں روٹی دیتا کیا ہے نہیں۔ ابھی باتیں جاری تھی تو گیٹ پہ دستک ہوئی تو مجھے کہتے ہیں لگتا ہے کوئی نواں آیا بندہ، جا کے دیکھا تو ایک پینٹ کوٹ ٹائی والا بندہ۔ تو انہوں نے کہا میں نے سجاد صاحب کو ملنا ہے۔ میں نے کہا جی اندر آ جائیں۔ وہ بیٹھے وہ تھے، تو میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں انگلینڈ سے آیا ہوں، آپ کا ایک شاگرد ہے وہاں لندن میں، ڈاکٹر جواد، تو وہ آپ کے واقعات سناتا رہتا ہے مجھے، تو مجھے آپ سے ملنے کا بڑا شوق تھا، تو وہ آپ کو خط لکھ رہا تھا۔ تو میں جیسے یہ واقعات آپ کو سنا رہا ہوں تو وہ بھی سنا رہا ہوگا اسی طرح اس باجی کا شاگرد۔ تو وہ خط لکھ رہا تھا، تو میں نے کہا خط پوسٹ نہ کرنا، میں جیل میں جا رہا ہوں پاکستان، تو یہ خط میں انہیں اسی بہانے ان سے مل لوں گا، ان کے آپ اتنے واقعات، وہ تو ولی اللہ آدمی ہیں، کو بڑا اللہ کا نیک تقوی اللہ پرہیزگار آدمی ہے، تو فقیر ہے درویش آدمی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو خط، تو میں اٹالیا والے سے آیا ہوا ہوں، انگلینڈ ہوتا ہوں، تو میں اب جا رہا ہوں، گجرا والے فیملی میری باہر بیٹھی ہے، تو یہ خط ہے، یہ آپ لے لیں۔ تو باجی انہیں کہتے ہیں نہیں آپ بیٹھیں، قہوہ پی لیں۔ انہوں نے کہا میں کافی پیتا ہوں، وہ کہتا ہے میں قہوہ پیوں، قہوہ نہیں پیتا۔ باجی کہتے ہیں کافی آپ، میرے پاس تو کافی نہیں، قہوہ آپ نہیں پیتے، پانی پی لیں۔ وہ کہنے لگا مجھے پیاس نہیں۔ باجی کہتے ہیں کلی کر لو۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس دنیا کا کوئی بھی بندہ آئے کو کھائے پیے بغیر واپس چلا جائے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال اس نے سمجھ آ گئی، انہیں پانی پیا۔ انہوں نے کہا میں آپ سے پھر آؤں گا، فیملی ہے، میں گجرا والا جا رہا ہوں، 3 دن بعد آؤں گا۔ اوکے، وہ چلا گیا۔ مجھے باجی کہتے ہیں یہ خط کھولو یار، لکھا کیا لکھا ہے پڑھ کے سناؤ۔ میں نے کھولا اور اس میں کاغذ کا ٹکڑا تھا، وہ خط تھا لکھا ہوا، اور اس میں اتنے نوٹ۔ میں نے کہا باجی یہ نوٹ بھی ہیں۔ وہ نوٹ دیکھتے دیکھتے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، 2 4 5۔ میں کہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تو اس نے تو روٹی کا بڑی جلدی بندوبست کر دیا۔ آج میری اللہ سے، میرا اللہ ہے، میں آج سے لڑائی کرنی تھی کہ میں آج روٹی، تو رازق ہے رزق ہے روٹی، یہ میرا اس سے جوڑ آج بہت زبردست جوڑ پڑنا تھا، لیکن اس نے بڑی جلدی روٹی کا بندوبست کر دیا۔ میں نے پاجی کو ایک بات کہی، پاجی اگر یہ بندہ نہ آتا تو پھر، تو وہ مجھے کہتے ہیں او یار تمہارا اللہ پہ کامل یقین نہیں۔ یہ لفظ ہے، زور انہوں نے دیا کامل یقین پہ۔ جب تمہارا اللہ پر کامل یقین ہو جائے گا، اللہ تمہیں کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، ٹینشن، فکر، غم، کوئی اللہ تمہیں نہیں دے گا۔ اور یہ میرا خیال ہے 2008 کی بات ہے، اور اس نہیں سوری 1998 کی بات ہے، تو غالباً 1998 کی بات ہے۔ اس کے بعد میری زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ آیا نہیں آج تک۔ تو انہوں نے کہا آپ اللہ پہ کامل یقین رکھا کریں۔ تو یہ بہرحال، تو پھر باجی نے ایک دن اسی طرح اپنے استاد محترم مولوی عبد المجید ملنگ جیل میں کا ایک واقعہ سنایا۔ وہ بھی بچوں کو پڑھاتے تھے، تو وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ سیر بھی کراتے تھے بچوں کے ساتھ۔ تو اسی طرح ایک دن وہ اسی طرح باہر نکلے، جاتے جاتے شاندار چوک میں پہنچے تو دل آ گیا سیب کھانے پہ۔ تو ریڑھی والے کو کہتے ہیں ایک سیب دو، تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ابھی لایا۔ انہوں نے کہا نلکے پہ 2 کے لا۔ وہ لے کے آیا، کہتا مولوی صاحب میں سیب لے آیا ہوں۔ وہ سلوکا سا وہ پیسے نکالنے لگے تو پیسے گھر بھول آئے۔ تو ریڑھی والے سے پیٹ کر کے دل کو کہتے ہیں، دل کو، کیونکہ دل آ گیا سیب کھانے کو، تو دل کو کہتے ہیں کہ یار اس سے تو ادھار کرنا ہے، میرا وعدہ ہے کل میں تجھے سیب کھلا دوں گا، کل میرا وعدہ ہے، دل تجھے کل سیب، اور ادھار نہیں کیا اور چلے گئے۔ میری زندگی میں اس واقعے کا بہت گہرا اثر ہوا، اور میں نے آج تک زندگی میں کبھی کسی سے ادھار نہیں لیا۔ اپنے دل سے ادھار کر لیتا ہوں، کبھی کسی سے آج تک زندگی میں کبھی ادھار نہیں لیا۔ تو میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی۔ اسی طرح ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک رکشے والا
चिंग सी चलाता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता, ये जैन क्या रहने वाला है। तो वो आ गया, पाजी मुझे 500 रुपया कर्जा चाहिए। तो पाजी कहते हैं बैठो, बैठ और पहले कहवा पी लिया, क्योंकि कोई भी बंदा आता था उसको कहवा जरूर पिलाते थे। उसको कहवा पिलाया तो कहने लगे यार तू अच्छा हो गया, आ गया, अंदर आ कमरे में। मुझे भी कहते हैं अंदर आ। वो एक टेबल था, टेबल पे एक छोटा सा टेबल रखा, तो छत था। कहने लगे यार ये पंखा उतारना है। तो मेरे जहन में, उसके जहन में भी यही होगा कि ख़राब है पंखा। ये आ गया तो चलो पंखा उतारा। पंखा उतार के तो उसको कहते हैं ये पंखा तुम बेच के ना अपना गुजारा कर लो। तो मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई, सख्त गर्मी के दिन। वो पंखा लेके चला गया रिक्शे वाला, मैं उसको जानता था। तो वो चला गया, तो पाजी ने उसको खाली नहीं भेजा। मैं कहा पाजी गर्मी है, अब आप क्या करेंगे? कहते हैं अल्लाह मालिक है। आज तक मैं सोच रहा हूँ, बहुत साल हो गए इस बात को, बहुत साल, आज तक मैं सोच रहा हूँ क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो अंदर मेरे दिल से, ज़मीर से आवाज़ आती है कि मैं नहीं कर सकता। तो मुझे बड़ा दुख होता है अपनी ज़ात पर कि मेरा पास जात का उनकी बातों पे असर क्यों नहीं हो रहा। मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो मुझे कॉल आ गई है, पता नहीं किसके, टेलीफोन आ गया। इसको मैं फ़ोन को काट देता हूँ। अच्छा, तो क्या मैं सोचता हूँ तो कि या क्या फ़ायदा मैंने पाजी से इतने, क्या मैं पंखा क्यों नहीं दे सकता? बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा ज़र्फ चाहिए। तो बहरहाल उन्होंने किया। इसी तरह मैं ईद की नमाज पढ़ने गया मस्जिद तौहीद पे, चूँकि वालदैन के साथ जाता था। अपने बहन भाई बड़ा ज़ोर लगाते थे कि आप अपने वालिद के साथ जाए। हम 3 भाई हैं और तीनों भाई अपने वालिद के साथ और वालिद अपने भाइयों के साथ, जो मेरे चचा वगैरह उनके साथ ईद की नमाज नया महल्ला ईदगाह पढ़ने जाते थे। तो मेरा चूँकि फ़िरके से कोई तल्लक नहीं था, तो वो बरेलवी मसलक की मस्जिद थी। वालिद मेरा चूँकि बरेलवी मसलक अहले सुन्नत वल जमात से, तो ईदगाह हर साल वो ईद की नमाज़ पढ़ने जाया करते थे। तो मैंने एक बार ईद की नमाज अपने वालिद के साथ नहीं गया, बल्कि मैं मस्जिद तौहीद पाजी के मस्जिद चला गया ईद की नमाज़ पढ़ने। तो वहाँ जब नमाज ख़त्म हुई तो पाजी हर साल ऐलान करते थे कि तमाम नमाजी, छोटी ईद, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, बड़ी, दोनों ईदों पे तमाम जो ईद पढ़ने वाले नमाजी थे अपने घर मलान खाना ले कर जाते थे। वहाँ मुर्गा और आलू उसमें होते थे और नान होते थे। तमाम नमाज पढ़ने के बाद तमाम नमाजियों को अपने घर में खाना खिलाते थे, नाश्ता कह लो या जो भी वो खाना। तो मैं आज तक हैरान हूँ, क्या जेल में, क्या पाकिस्तान में, क्या कोई ऐसी मस्जिद है, कोई ऐसा मौलवी, कोई ऐसा उस्ताद जो तमाम नमाजियों को अपने घर में ले जाए, ग्राउंड में ले जाए, गली में, दरिया, तो खाना उसको खिलाए नमाज के बाद? आज तक मैं हैरान हूँ। मेरी ख्वाहिश भी है ज़िंदगी की कि काश ऐसा कोई मौलवी करे। मौलवी तो खाते हैं। ये पाजी की मैं चंद बातें, चूँकि बात लंबी हो गई, चंद बातें, चूँकि मेरे दोस्तों और साथियों का और क्लास फेलों का भी इसरार था कि आप जो बातें करते हैं, आपका टीचर कौन है, आपका उस्ताद कौन है, आप किससे इम्प्रेस हैं, किससे इंस्पायर हैं, आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने वाले कौन हैं। तो वो आज मैंने उनके बारे में यह तफसील से थोड़ा सा बता दिया। तो फिर कभी इनके बारे में, ये मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी तब्दील की है, और इन्होंने जो मेरी ज़िंदगी तब्दील की है, तो वही मुझे पैसे से नफ़रत है। मुझे कोई चीज़ नहीं दुनिया की चाहिए। मैं अल्लाह ताला से ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मांगता। ये मेरे उस्ताद मोहतरम का एक तरीक़ाकार था, वही मैंने अपनाया हुआ है। तो अल्लाह करे कि मैं अपने पाजी उस्ताद मोहतरम सैयद सज्जाद हुसैन साहब के, काश मैं उनके नक्शे कदम पर चल कर आप लोगों को, इंसानों को एक कुरान का पैगाम दूँ। अल्लाह ताला मेरे वसाइल इतने कर दे कि मैं कुरानी अकेडमी बना लूँ, और कुरानी अकेडमी पासजात का जो एक सिलसिला है उसको थोड़ा सा, जो भी है वो, मैं नालायक आदमी हूँ, जो भी मैं सिलसिला शुरू कर सकता हूँ पासजात का, वो सिलसिला शुरू करता रहूँ। आप लोग भी दुआ करें, मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैं कुरानी अकेडमी बनाकर पासजात का वो नक्शे कदम पर चल के उनका ये पैगाम जो इंसानों तक पहुँचाऊँ। तो ये मैंने आज मुख्तसर बयान किया था अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा खाका, अपनी ज़िंदगी की तब्दीली। तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे और सुखी रखे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रहे और मुस्कुराता रहे। तो कल इंशाअल्लाह फिर किसी और मौजू के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी।
اس وقت تک خدا حافظ.